آفیسر خود بیٹھ کر کیمروں کے سامنے پیپلز پارٹی کے حق میں ٹھپے لگا رہے تھے. یہ اس ملک کے اس بدحال سیاسی اور فائنینشیل پوزیشن میں اس طرح کی کاروائی کراچی حیدرآباد میں یہ زہر قاتل ہے, یہ ملک کے خلاف ہے, اور اس کے بہت ہی دور رست بھیانک نتائج نکلیں گے اگر ایسا کیا گیا تو اس کا سوچے بھی نہ. اور میں تمام ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو میں کیا کہوں, دو سیٹوں پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, اور پیپلز پارٹی کے بغیر ان کی حکمرانی چلتی نہیں ہے, تو ان کو کچھ کہنا نہ کہنا بیکار ہے. لیکن میں ملک کے چیف جسٹس کو, ملک کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ سب کا ہے. میں مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں ریاستی مشینری استعمال جو اپنی حکومت کے نام پر پیپلز پارٹی کر رہی ہے, میں وہاں پر آپ کو اپنے اختیارات کو اور اپنے عمل کو آپ کو انوالو کرنے کے لیے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو آواز لگا رہا ہوں کہ خدارا ہمیں انصاف دلوائیے اور ان زیادتیوں سے بچائیے اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ایسا کرنے سے روکیے. اطلاع یہ ہے کہ وہ اندرون سندھ سے پولیس کی نفری منگائی جا رہی ہے جو یہاں پر انتخابات کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہ اندرون سندھ کے پولیس والوں نے کیا کیا, 14 ڈاکو اور پولیس اکٹھے بیٹھ کر ٹھپے لگا رہے تھے. تو یہاں پولیس پیپلز پارٹی کی, یہ سندھ کی پولیس تو نہیں ہے, سندھ حکومت کی تو نہیں ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کی ذاتی ان کے ذاتی ورکر ہیں, ان کے ذاتی ملازم ہیں. سندھ کی پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ذاتی ملازم ہے. تو وہ تو ورکرز کے طور پر آپ ان کو ہتھیار دے کر وردی پہنا کر آپ یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں. یہ کام نہیں ہونا چاہیے, اس سے بڑی زیادتی کوئی اور بات نہیں ہوگی. اب تک کا جو بھی ریسپانس ہے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پاک سے زمین پارٹی کو پذیرائی دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم کر سکتی ہے. مصطفیٰ کمال جب پہلے میئر تھے تو انہوں نے اس کراچی کو بنا کر دکھایا ہے, راتوں میں جاگ کر, حرام نہیں کھا کر, رشوتیں نہیں لے کر. الحمدللہ آج 12 سال ہو گئے, کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام ہم پر نہیں لگا سکتا. اس کردار کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا ہم اس کی پارٹی جوائن کر لیتے. پھر ڈیلیورنس کی اگر بات ہے تو جتنے پروجیکٹس 2400 سے زائد میگا پروجیکٹس, بڑے پروجیکٹس ہم نے اس کراچی میں لانچ کیے, اس کو کمپلیٹ کیا. آخری دفعہ پانی ہمارے زمانے میں آیا, اس کے بعد پانی جو لائنوں میں آتا تھا یہ پیپلز پارٹی اس پر بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتی ہے. 2.5 لاکھ نوکریوں میں سے 1 نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں دی ہے. یہاں پر کچرا اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہے. نالوں میں لوگ, غریب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ بیچارے گر رہے ہیں ذرا سی بارش میں اور شہید ہو رہے ہیں. میں کس سے فریاد کروں؟ میرا کوئی مطالبہ صوبائی حکومت سے نہیں ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ صوبائی حکومت سندھ کی جو اس کی 14 سالوں سے حکمرانی ہے اس سے بات کرنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. میں آپ کے ذریعے پاکستان کے سندھ اور خاص طور پر کراچی حیدرآباد کے عوام سے, لوگوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھو, اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ اگر اپنے گھروں سے نہیں نکلے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں نکلے, اور آپ نے کارکردگی دکھانے والوں کو, آپ کے مسائل حل کرنے والوں کو, جو کہ پی ایس پی کے علاوہ, ڈولفن کے مہر کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہیں ہے, اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو کل کو ذمہ دار یہ حکمران جو ظلم کر رہے ہوں گے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. ہمارا کام آواز لگانا ہے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. میں عوام سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب کے لوگوں نے 20 حلقوں میں نکل کر اپنا مینڈیٹ 50% سے زیادہ مینڈیٹ اس دن دیا ہے, جس طرح سے نکل کر انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, میں کراچی حیدرآباد کے اور مدین کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی باہر نکلیں اور اس ظلم کی سیاہ رات کو ختم کرنے کا آپ کے پاس ایک آپشن آ گیا ہے. 24 جولائی کو ایک آپشن آ گیا اور 27 جولائی کو NA 245 میں ایک آپشن آ گیا ہے. دونوں صورتوں میں نکل کر پاک سے زمین پارٹی کے نمائندوں کو, کینڈیڈیٹس کو آپ جو ووٹ ڈالیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کینڈیڈیٹ جیتیں گے, وہ UC چیئرمین جیتیں گے, مصطفیٰ کمال انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ووٹوں سے میئر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جا کر اس شہر کی پہلے سے زیادہ خدمت کریں گے. مجھے کسی سے بریفنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو آج
کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ 5 سالوں تک راتوں میں جاگ کر اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیے ہیں، اور اس کام کے کرنے میں ہم نے حرام رشوت نہیں کھائی، اپنے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ نہیں بھرے۔ یہ تجربہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اس کراچی کے مسائل کو، جو کہ پاکستان کا ریونیو ہب ہے، ہم بہت آسانی سے ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ 2 اسٹریٹجیز ہیں، ایک لانگ ٹرم، ایک شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم یہ ہے کہ اس ملک میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی محکمے آئین میں لکھ دیے جائیں۔ دوسری بات کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں صوبے، وفاق سے صوبوں کو، صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں ملتے، تو NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ، پروونشل فائنانس کمیشن، صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسے ملنے کا طریقہ کار آئین میں لکھ دیا جائے۔ اور تیسری بات ہے کہ الیکشن، جب لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، الیکشن نہیں کراتے، اور 2 سال 5 سال الیکشن نہیں ہوتے، تو تیسری بات یہ لکھ دی جائے آئین میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، اس وقت تک ملک میں پروونشل گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ 3 آئینی ترامیم لانگ ٹرم کے لیے پاک سے زمین پارٹی نے ڈرافٹ بنا کر زبردست قسم کا لائرز کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ، فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ کی نگرانی میں یہ ڈرافٹ بنا کر آج جو ہمارے پاس ہے، یہ ہے لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم یہ ہے کہ آج جو وسائل موجود ہیں اس سسٹم میں، اس وسائل میں اتنی طاقت ہے کہ اس شہر کی مینٹیننس ہو سکتی ہے، اس شہر کی مینٹیننس ہو سکتی ہے۔ نئے پروجیکٹس نہیں بنائے جا سکتے، لیکن بنے ہوئے مصطفیٰ کمال کے 2010 کے بنے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر جھاڑو دیا جا سکتا ہے، پانی نکالا جا سکتا ہے، نالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، پانی گھروں میں دیا جا سکتا ہے، کچرا اٹھایا جا سکتا ہے، لائٹ لگائی جا سکتی ہے، پارکوں کی مینٹیننس کی جا سکتی ہے، سیوریج کی لائنیں ڈالی جا سکتی ہیں۔ اتنا پیسہ آج کے بھی اس نظام میں ہے، تو وہ لوگ جو اس دیے ہوئے طاقت کو، دیے ہوئے پیسے کو، ابھی کی موجودہ پیسے کو اگر ایمانداری سے استعمال کریں گے تو وہ آج کے مسائل حل کریں گے، اور پھر لانگ ٹرم کے لیے وہ جدوجہد کریں گے اور لابنگ کریں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ پھر اپنی بات لانگ ٹرم میں منوانے کے قابل ہو جائیں۔ آج پیپلز پارٹی کی 14 سالوں سے حکمرانی ہے، حشر آپ کے سامنے ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ اس شہر کے نام پر سیاست کرنے والی، موجودوں کے خاص طور پر نام پر سیاست کرنے والی جماعت MQM آج بدقسمتی سے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ ہے۔ آج جتنی پاور اس MQM کے پاس ہے 7 سیٹوں کی، وہ پچھلے 40 سالہ تاریخ میں کبھی کسی کے پاس یہ پاور نہیں آئی۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ آج کی موجودہ وفاقی حکومت صرف 2 سیٹوں کی برتری سے حکمرانی کر رہی ہے، اور MQM کے پاس 7 سیٹیں ہیں، 7 سیٹیں ہیں۔ آج اپنی یہ سیٹیں نکال لیں، یہ حکومت، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ آج یہ اپنی 7 سیٹیں نکال لیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب وفاقی وزیر خارجہ نہیں رہ سکتے۔ آج اپنی یہ سیٹیں نکال لیں، اس ملک میں سیاسی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت رکھنے والی جماعت جس کا کراچی میں یہ اثر و رسوخ ہو، اس جماعت کے رہتے ہوئے کوئی غریب اپنے بچوں کے ساتھ نالے میں گرے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہاں، کوئی اپنے غریب اپنے بچے کی لاش آج تک ڈھونڈ رہا ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کہ کراچی جو ہے وہ 80% جو ہے وہ ٹینکر سے اور ادھر ادھر سے پانی لے کر پی رہا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ حیدرآباد میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جس پارٹی کے پاس اتنی طاقت ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ اس پیپلز پارٹی کی چوری میں حصے دار ہیں۔ آپ نے اپنے حصے کی رشوت لے لی 2 وزارتوں کی صورت میں، اور آپ نے قوم کے لیے لینے والے حقوق کا سودا کر دیا ایک دفعہ پھر۔ 2013 میں بھی جب یہی پیپلز پارٹی اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت لے رہے تھے، آپ اس وقت بھی اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھے۔ آپ کے گورنر نے سائن کر کے پیپلز پارٹی کے حوالے یہ اختیارات اور وسائل دے دیے، اور جو پارٹی ہڑتال کرانے والی پارٹی مشہور تھی، شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھی، اس پارٹی نے اپنی وزارتیں انجوائے کی، اس وقت بھی گورنر انجوائے کی، اور شہر میں ایک پتھر نہیں مارا، ایک دن کے لیے شہر بند نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں۔